Gender and different levels of education, single or mixed gender. Gender differences can be seen at all levels of educational institutions. All children, when they join school, they want to be in a secure environment because they have come from their home, which was a very protected place. With the passage of time, children get adjusted at the school, they make friends, they become confident, and they take part in games and activities with the friends in their group. In single-sex schools, all friends are obviously the same-sex friends. Even when children go to mixed-sex or co-educational schools, they prefer to be in the company of same-sex friends. ایسی بہت سی ریسرچ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے، وہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیلنا زیادہ پسند کرتی ہیں. حتیٰ کہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی ہمیں جینڈر سیگریگیشن اس طرح کی دکھائی دیتی ہے. The teachers are also very generally permissive of such behavior and they in fact encourage this. یعنی ٹیچر بھی اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ہی مکس اپ کریں اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ. We see that most junior school teachers are females. As a role model, a female teacher for a growing up boy may not be an ideal role model, but they are very good nurturing caretakers and teachers of the students. In junior school, male teachers too may not necessarily be the right role models. تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسکول میں خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں تو بچوں کو تو لڑکوں کو رول ماڈلز چاہیے جو میل ہوں گے اور میل ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اگر ایک مرد ٹیچر جونیئر اسکول کے اندر ہوگا تو ضروری نہیں کہ بہت اچھا رول ماڈل بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس نے ہمارے جیسی سچویشن میں اس کے اندر اسکول ٹیچنگ پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون شخص ہے جس نے باقی پروفیشنز چھوڑے اور اس پروفیشن میں دلچسپی رکھی. کیا وہ اپنی دلچسپی کی وجہ سے آیا ہے، وجہ سے وہاں پہ آیا ہے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسپیشلی اسکولز آر ویری انفلوئنشیل ایجنٹس آف سوشل چینج اینڈ سوشلائزیشن. چلڈرن لرن اے لاٹ فرام دا اسکول آفٹر دیئر ہومس. They learn gender roles, they learn stereotypes and preferences from their institutions. They develop their gender ideologies from over there. Educational institutions have their ideologies too, just like the parents of the students. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے بچوں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس اسکول سے ہے. ہر اسکول کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اس کا نظام چلتا ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر کے حوالے سے بھی اور مکسنگ اپ آف جینڈر کے حوالے سے بھی اسکولوں کے اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجیز ہو سکتی ہیں. The students learn a number of attitudes, beliefs and practices from their institutions. At times they learn their beliefs, new beliefs, but the ideologies acquired from parents are also strengthened further. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول سے بچے بالکل نئی چیزیں سیکھتے ہیں جو انہوں نے گھر میں نہیں سیکھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ایک ایسے اسکول میں جاتے ہیں کہ جہاں وہی چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ ان کے گھرانے میں بھی سکھائی جاتی تھی. تو اس صورت میں جو آئیڈیالوجی اور جو نظریات اور جو بلیفس وہ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے اسکول کی وجہ سے، استادوں کی وجہ سے اور اپنے کلاس میٹس کی وجہ سے. The school may promote and strengthen gender stereotypes. It can be observed in unisex as well as co-educational institutions. ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ گرلز اونلی اسکولز ہوں یا بوائز اونلی اسکولز ہوں یا کو ایجوکیشنل اسکولز ہوں، جینڈر کے حوالے سے ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بچوں کے اندر جو اسٹیریوٹائپس ہیں بعض اوقات ان کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں. In girls only schools, the female stereotypes may be strengthened. Traditional female roles and values are taught and encouraged. جو اساتذہ ہیں وہ پسند کرتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل ویسی ہوں جیسے کہ معاشرے میں اسٹیریوٹیپیکلی عورتوں کو ہونا چاہیے یا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے ایک مثالی رول وہی ہے. گرلس پاسنگ آؤٹ فرام سچ اسکولس may face some difficulties or psychological problems on entering institutions, especially higher educational institutions which are co-educational, because they were not used to mixing up with the opposite gender.
تو ایک ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے سنگل جینڈر اسکول کے اندر جاتے ہیں، جب انہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے یا کالج میں جاتے ہوئے کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بعض اوقات کچھ ایڈجسٹمنٹ کے مسائل ہوں، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی اپنے سے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ملنے جلنے کی، یا ان کے ساتھ وقت گزارنے کی، یا ان کے ساتھ گروپ میں کام کرنے کی. Research findings indicate that teachers treat male and female children differently, and they promote stereotypical gender roles. کچھ ریسرچ سے یہ ظاہر ہوا کہ اساتذہ جو ہیں بچوں کو اور بچیوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو مختلف طریقہ سے ڈیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اسٹیریوٹائپس ہیں بچوں کی، اور اسٹیریوٹیپیکل سوچ ہے اور جو رولز ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. The teachers in elementary school, both male and female, encourage compliance and reward children who comply. Compliant children are encouraged. And when male teachers are teaching, there is less gender stereotyping. یہ بھی دیکھا گیا کہ جو مرد اساتذہ ہیں وہ اتنی زیادہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ نہیں کرتے، اور خواتین اساتذہ شاید ایسا زیادہ کرتی ہیں. اساتذہ جب جونیئر اسکول میں بچے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ان کی بات مانیں، اور جو اصول و ضوابط یا رولز بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس کریں، ان کے اوپر عمل کریں، اور جو بچے ایسا کرتے ہیں ان کو زیادہ ریوارڈ کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ کمپلائنس اسی بارے میں ہوتی ہے کہ جو ان کے جینڈر رولز ہیں اس سے باہر نہ جائیں، اور اس کو وہ توڑیں یا اس کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے اسکول میں شاید ان کے خیال میں غلط مثالیں قائم ہو سکتی ہیں. When students taught by male teachers are compared with those taught by female teachers, it is seen, according to research, that the former make significantly less stereotypical explanations of the behaviors of men and women. In the initial years at school, not many gender differences are found in children in terms of a girl's age. ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی ایسے بڑے جینڈر ڈفرینسز ہیں جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے بہت آگے ہوں. گرلز گریڈز آر بیٹر اینڈ دیئر اسکورز میں بی ہائر دین بوائز ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. کچھ شعبے ایسے ہیں جس کے اندر لڑکیاں ہو سکتا ہے کہ چھوٹے عمر میں جو ہے لڑکوں سے بہتر ہوں، جیسے کہ ریڈنگ اور رائٹنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو زیادہ پک کیا جاتا ہے. In case of referral for special educational services, it is more likely that boys will receive such referrals. It has been suggested by some research that this may be a consequence of a gender bias. کہ لڑکوں کے بیہیویئر کو شاید زیادہ abnormal سمجھا جائے، زیادہ erratic سمجھا جائے بنسبت لڑکیوں کے بیہیویئر کے، اور ان کو اسپیشل اسکول کے لیے، اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ریفر کر دیا جائے. Some differences also appear in middle school, although not many large differences, but these differences are in terms of children's attitudes and interests. Girls usually do not opt for physical sciences, whereas boys are more interested in taking part in science-related tasks and activities, and they are more likely to use scientific equipment. جو کہ لڑکیاں جو ہیں شاید زیادہ ایسا نہیں کرتی، وہ سائنس سے متعلق جو، اور خاص طور پر فزیکل سائنسز سے متعلق جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتی. گرلز آلسو may show interest in these activities but are less likely to actually do so. یعنی ان کو دلچسپی تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس پہ وہ عمل بھی کر رہی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ حصہ لینا پسند کریں. This can explain why girls have little interest and lower achievement in physical sciences. Although girls still get comparable or better grades than boys in mathematics, they are less interested in math. Considering their field of study, girls find math to be less interesting. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کامن فنامنا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ عام طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے میتھ میں دلچسپی نہیں ہے. جب کرنا ہو تو وہ کر لیتی ہیں اور بہت اچھی طرح سے کرتی ہیں، اور اس میں اسکورز بھی بہت اچھے حاصل کرتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان کی دلچسپی اس میں ہے تو شاید ہمیں لڑکے زیادہ ایسے دکھائی دیں جو کہ میتھ میں دلچسپی رکھتے ہیں. Stereotypically, math is perceived as a male domain, and that can be one explanation why girls start losing interest in math. Boys, girls, parents, and teachers all hold on to this belief about math. So it has been observed that girls' interest in science and math may be lower, but not their grades.
ہو سکتا ہے لڑکیوں کو اس میں دلچسپی نہ ہو، ان کا پسندیدہ مضامین نہ ہو، لیکن ان کے گریڈ اس کی وجہ سے کم نہیں ہوتے، ان کی اچیومنٹ ان میں اچھی ہی رہتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں جہاں میتھ کا استعمال ہے، فزکس کا استعمال ہے، ان میں لڑکیاں دنیا بھر میں اپنی بہت اچھی پرفارمنس اور اچیومنٹ دکھا رہی ہیں اور بہت اعلیٰ مقام پہ اپنی ریسرچ پیش کر رہی ہیں۔ ان ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز the gender gap is shrinking because young women are entering into all professional fields of study۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بھی سینئر کلاسز میں آ کے، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر جب ہم پی ایچ ڈی کے لیول پہ تحقیق کرتے ہیں یا پروفیشنل لیول پہ تحقیق کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مردوں اور خواتین میں جو فرق تھا یا گیپ تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا نمایاں نہیں رہتا، کیونکہ لڑکیاں اور خواتین تقریباً ہر شعبے میں ہی کارکردگی دکھا رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تحقیق کر رہی ہیں۔